اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے مولا تبارک و تعالی کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اس میں شک ہونا تو دور کی بات کہ شک کا تم سوچ ہی نہیں سکتے، ایسی عظیم کتاب ہے۔ بات یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کو یہ کتاب پڑھ کر کے سنائی، کافروں نے سنا تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا کر کے لائے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا کلام نہیں۔ جب کفار نے اس طرح کہا تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو نازل فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام رب کا کلام نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے لائے ہیں، تو آپ ان کو حکم فرمائیے کہ یہ ایسا کریں کہ تمام انسانوں کو جمع کر لیں اور تمام جنات کو جمع کر لیں اور ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے یہ بھی اس طرح کی ایک کتاب تیار کر کے دے دیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں، اگر تم کہتے ہو ان کی کتاب ہے، وہ اپنی طرف سے بنا کر کے لائے ہیں، تم بھی انسان ہو، تم بھی بیٹھ جاؤ، سارے جنات کو بھی جمع کر لو، سارے انسانوں کی بھی جمع کر لو اور اس طرح کی ایک کتاب بنا کر کے دکھاؤ۔ مگر اس چیلنج کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پوری کتاب نہیں لا سکتے، تم پوری کتاب نہیں لا سکتے تو پھر تم ایسا کرو کہ قرآن کریم کی 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ تم کہتے ہو نا یہ حق نہیں کتاب، یہ کسی انسان کا کلام ہے، تم یہی کہتے ہو، تو پھر تم ایسا کرو کہ قرآن جیسی 10 سورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ۔ مگر اس کا بھی جواب نہ دے سکے۔ پھر قرآن نے کہا کہ اگر تم قرآن پورا نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر تم ایسا کرو کہ ایک ہی سورت بنا کر کے لے آؤ۔ ایک سورت سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی ہے نا، سورہ اخلاص بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس جیسی کوئی سورت بنا کر کے لے آؤ، مگر اس چیلنج کو بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب جو قرآن نے کہا نا، کمال کی بات، فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ تم پورے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، ارے ایک سورت نہیں لا سکتے، تو پھر تم ایسا کرو کہ قرآن کی باتوں میں سے کوئی ایک بات جیسی بات بنا کر کے لے آؤ۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ فرمایا ایک بات، ایک جملہ تو قرآن جیسا لے کر کے آؤ، مگر اس کا بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ بے مثل و با کمال کلام ہے۔ ہاں، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کلام رب تعالیٰ نے نازل بھی فرمایا تو سب سے عظیم رسول، بے مثل رسول پر نازل فرمایا۔ اب جس مہینے میں یہ قرآن نازل فرمایا تو وہ مہینہ کون سا مہینہ یاد ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اس جیسا مہینہ لاؤ، پھر بے مثل مہینے میں نازل فرمایا۔ پھر جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ رات کون سی رات؟ لیلۃ القدر۔ اس جیسی رات یعنی بے مثل رات میں نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن ہے ہی بے مثل، اس کو نازل ہی رب تعالیٰ نے بے مثل ہی بنایا، بے مثل ہی نازل فرمایا۔